اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی سورة القمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال عز وجل فی سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آنس وحشتنا في قبورنا من القرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزول قرآن سیرت النبوی کے آئینے میں حصہ دوئم۔ گزشتہ نشست میں ہم لوگوں نے قرآن مجید کی تمام مکی صورتیں جو مکہ دور کے اندر نازل ہوئیں اس کا حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ادوار میں ان کا نزول دیکھا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم مدنی دور کی مدنی صورتوں کا احاطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے پچھلے لیکچر کو آج کے لیکچر کو جوڑیں، میں اس کا عمود تھوڑا سا اور پیچھے کھینچنا چاہتا ہوں کہ آخر اس سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بہت سے مقاصد، لیکن جو میں سمجھا وہ 3 مقاصد اس طرح کے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آئینے کے اندر ہم اپنی زندگی کے مختلف مراحل کی رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔ پہلا مقصد سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیرت کو پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید جو کہ مکہ اور مدینہ کے اندر جو نازل ہوا اس کی شان نزول کیا تھی۔ جب ہم قرآن مجید مصحف کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ترتیب نزولی نہیں ہے، وہ تکوینی ہے، جو کہ مرحمت فرمائی اللہ نے اللہ کے رسول کو، اور آج جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ وہ اسی صورت میں موجود ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے مصحف میں، اگر ہمیں پلیسمنٹ آف سورہز کا پتہ ہو کہ یہ کس دور سے بلانگ کرتی ہے اور دور کے کس حصے سے بلانگ کرتی ہے، تو ہمیں ان حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سبجیکٹس کو، اس کے مضامین کو جو کہ اس سورہ کے اندر آ رہے ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیٹس نمبر 1۔ اسی سلسلے کی کڑی میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے اس کو شان نزول کے اعتبار سے 2 حصوں میں منقسم کیا تھا، مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور کا احاطہ ہم کر چکے، اس کا اوور ویو انشاءاللہ تعالی عزیز مدنی دور کو شروع کرنے سے پہلے دوبارہ لیں گے، اور اسی پہلے مقصد کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے مدنی صورتوں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات طیبہ کے مختلف مراحل کیا ہیں۔ ہر شخص کی زندگی کے اندر مختلف مراحل ہوتے ہیں، جس میں اس کی خاص طور پہ انفرادی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، زندگی کے مختلف معاملات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی، کاروباری امور، جنگی امور، عسکری اور بہت سارے پہلو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی اس زندگی کے مطابقت میں ہے کہ نہیں. We just want to align our lives in consistency with the محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم life. تو اگر پیٹرن ہمارے سامنے موجود ہو، جس طرح سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اگر پیٹرن ہمارے سامنے ہو تو اس پیٹرن کو فالو کیسے کریں. تو دیٹ از دا سیکنڈ آبجیکٹیو آف سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 3 کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف ایک زندگی نہیں تھی بلکہ ایک انقلاب تھا، اور یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو کہ اللہ اپنے تمام انبیاء کو دے کے بھیجتا تھا، اور وہ اقوام اس سے روگردانی کرتی تھیں، اور اس روگردانی کے سلسلے میں اللہ پلٹ کے اگلے رسول کو بھیجتا تھا. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان یہ ہے کہ آپ رسول اکمل ہیں، کہ آپ پہ رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو انقلابی مراحل تھے آپ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، وہ جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آج بحیثیت امہ ہم لوگ کلمہ پڑھ کے اس امت کے اندر داخلے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کا مقصد قطعاً پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ایک داعی کے طور پہ اس انقلاب کو آگے نہ بڑھائیں. تو انقلاب کے مراحل جاننا بہت ضروری ہے. اس کو منہج انقلاب نبوی کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آج ہم لوگ اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. تو بنیادی مقصد اس تمام ٹاک کا یہ ہے کہ کم از کم ایک مسلمان کو کم از کم بنیادی طور پہ سیرت النبوی کے یہ پہلو جو آج ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے سامنے موجود ہونے چاہیے. آپ دیکھیے کہ آج کی دنیا کے اندر ہم جس شخص کو یا جس شخصیت کو پسند کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویا انسٹاگرام، ویا ٹویٹر، بہت سے سوشل میڈیا کے آسپیکٹس. اس سے پہلے ہمارے زمانے کے اندر جبکہ یہ تمام سوشل میڈیا موجود نہیں تھا تو ہم لوگ کسی شخص کو فالو کرنے کے لیے اس کی اخبارات، رسائل، جرائد اور کتابیں دیکھ کے اس شخصیت کا اندازہ لگایا کرتے تھے. تو آج ہم بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جانتے ہیں. تو زندگی کو جاننے کے لیے بالکل تھوڑے بہت آسپیکٹس ہمارے دماغ میں ضرور ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان تمام ہی لوگ ان مراحل میں سے گزرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے رہنمائی نہیں ہوتی. تو اگر ہمارے سامنے یہ کرونالوجیکل فیکٹس اگر ہمارے سامنے ہوں تو ہمیں رہنمائی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. وداؤٹ اینی ڈیو، اصل میں ان تمام مقاصد کے اندر جو مقصد نمبر 2 جو تھا کہ حیات طیبہ کے مراحل کیا ہیں، پہلے اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بالکل پریلیمنری، کیونکہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بارہا باتیں کر چکے ہیں، کچھ انقلابی مراحل کے متعلق دیکھیں گے، اور پھر الٹیمیٹلی ہم شان نزول کی مدنی دور کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو یہ آج کا فارمیٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. حیات طیبہ کے مراحل کو ایک بنیادی طور پر بڑی اسکرین کے اوپر آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں پہلا حصہ وہ ہے جس کو ہم لوگ قبل از بعثت قرار دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آنے سے پہلے جو پہلے 40 سال ہیں، کیونکہ آپ کی حیات طیبہ کے ٹوٹل 63 برس ہمارے سامنے موجود ہیں. تو پہلے 40 سال قبل از بعثت کے ہیں، اور آخر 23 سال جو ہیں وہ بعد از بعثت. بعد از بعثت کے آگے مزید ہم لوگ جانتے ہیں، جس طرح قرآن مجید کی صورتوں کے نزول کے بارے میں ہم لوگوں نے بارہا بات کی کہ پہلے 13 سال مکی اور آخری 10 سال مدنی. میں نے کچھ چارٹ سارے کے سارے شیئر کر دیے گئے ہیں واٹس ایپ گروپ کے اوپر، تاکہ آپ لوگوں کو اس کو زوم ان کرنے میں ذرا آسانی ہو. میں نے اس کو سال 1 سے لے کے سال 40 تک کرونالوجیکل آرڈر کے اندر لکھا ہے، اور اس کے اندر چند بہت اہم واقعات اس کے ساتھ
جوڑ دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ واقعات، کیونکہ کم و بیش ہر مسلمان کو ان واقعات کے متعلق پتہ ہوتا ہے، لیکن سم ٹائم ہم لوگ اس کو کرونالوجیکل آسپیکٹ کے ساتھ جوڑنے میں مشکل آتی ہے. تو اگر کم از کم یہ چارٹ ہمارے سامنے ہو تو اس میں سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز. پہلے 40 سال کے اندر سیرت نگاری میں جو بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، اگر آپ سیرہ کی مختلف بکس دیکھیں تو اس میں پہلے 40 سال میں کوئی بہت بڑی چیزیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن جو اہم ترین باتیں اب تک ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ان کا تیزی سے ایک جائزہ لے لیتے ہیں. آپ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو کفالت کا ذمہ جو تھا وہ آپ کی والدہ کے ذمے آیا، اور رضاعت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور صوبیہ یہ ابو لہب کی ایک آزاد کردہ غلام تھی، اور نمبر 3 حلیمہ سعدیہ. تو 3 لوگوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا فریضہ انجام دیا. سن 4 ہجری میں سن 4 جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو شق صدر کا واقعہ ہوا. مختلف سیرہ نگار اس کے متعلق مختلف اوقات کے اندر شق صدر جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہ شق صدر جو تھا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ یہ مختلف مراحل پر ہوا، جس میں خاص طور پہ 4 مراحل بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 جب کہ آپ کی عمر مبارک 4 سال کی تھی، دوسری جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، تیسری مرتبہ جب آپ غار حرا میں موجود تھے، اور چوتھی مرتبہ جب اسراء جب کہ معراج کا سفر جب ہوا. اسراء معراج کا وہ زمینی رستہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کے جایا گیا، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور معراج زمین سے آسمان تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے. جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی، والدہ کا انتقال ہوا اور آپ کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمے آئی. 8 سال کی عمر میں دادا جب انتقال کر گئے تو ان کی کفالت کا ذمہ عام طور پہ ابو طالب کے نام کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ سیرہ نگار یہ کہتے ہیں کہ پہلے 6 ماہ ابو طالب سے آنے سے پہلے ان کے اور چچا زبیر انہوں نے 6 ماہ کفالت کی. ریفرنس رحیق المختوم. 12 سال کی عمر کے اندر آپ نے سفر شام کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ بحیرہ راہب نے پیشین گوئی کی، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سائنز آف نبوہ دیکھ کے حضرت ابو طالب کو کہا گیا کہ اس بچے کی حفاظت کیجیے. 20 سال کی عمر میں قریش اور حوازن کے درمیان جنگ ہوئی. اس جنگ کو جنگ فجار کہتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر حصہ لیا. اور حلف الفضول ایک بہت مشہور ترین واقعہ ہے، یہ بھی اسی سال واقع ہوا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کو پہنچی تو سفر شام کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کے سلسلے میں تشریف لے گئے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، معاملہ فہمی، کاروباری امور کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پرپوز کیا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا. اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 40 برس تھی. 35 سال کی عمر مبارک میں تعمیر کعبہ دوبارہ کی گئی، اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جس میں حجر نسبت کو نصب کرنا تھا. ڈیٹیلز میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں کہ یہ تمام واقعات سے ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن صرف اور صرف یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس سن کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے. اور 38 برس کی عمر میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت بڑا چینج آیا. اس میں آپ نے اپنا بیشتر وقت غار حرا میں بیٹھ کے، اس کو کچھ سیرہ نگار مشغول عبادت کہتے ہیں، کچھ سیرہ نگار اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور کچھ سیرہ نگار اس کو مشاہدہ قدرت میں غور و فکر کے اندر گزارے. یہ پریپریشن تھی جبکہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. جس طرح یہ دور کمپلیٹ ہوتا ہے
اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ایریا آف لائف بعد از بعثت سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ مکے کی زندگی. مکہ کی زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں نے پچھلے گزشتہ نشست کے اندر ہم لوگوں نے بات کی نزول قرآن کے سلسلے میں کہ اس پورے 13 سال کو ہم لوگوں نے 4 ادوار میں منقسم کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، پہلے 3 سال میں 13 صورتیں آئیں، اور یہ وہ خفیہ دور تھا جس میں ابھی اعلان نبوت نہیں کیا گیا تھا. 4 اور 5 نبوی، یہ 2 سال ایسے تھے کہ جس میں بہت سے واقعات ہوئے، جس کے اندر ٹوٹل 42 سورز آئیں. اور اس کے اندر جو 2 اہم ترین واقعات جو اس ضمن میں آئے، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اعلان نبوت تھا اور دوسرا ہجرت حبشہ تھا. اس سے متعلق ہم لوگوں نے مختلف صورتوں کے متعلق دیکھا. تیسرا دور جو تھا وہ 6 سال سے لے کے 10ویں سال تک تھا. یہ ٹوٹل 5 سال بنتے ہیں، اور ان 5 سالوں کے اندر جو خاص طور پہ جو 3 سال جو تھے وہ شاب ابی طالب، جس میں، اور اس 6 سال کے اندر جس حکمت جو تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک حصہ ہم لوگوں نے کہا تھا جس میں مکہ کے اندر قحط واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کچھ صورتیں آئی تھیں. اور یہ وہی دور ہے کہ جب ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے، تو ہجرت حبشہ کے بعد یہ بہت بڑا موو تھا. اٹ واز اے ویری بگ پولیٹیکل موو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کچھ لوگ جب وہاں پر گئے ہیں نجاشی کے دربار کے اندر، عمر بن عاصم، پچھلے گزشتہ لیکچر میں تھوڑی تصحیح کر دوں، میں نے سہیل بن عمر کا نام لیا تھا. سہیل بن عمر نہیں، عمر بن عاصم. سہیل بن عمر جو تھے، اصل میں یہ وہ شخص تھا جو صلح حدیبیہ کے اندر جن کے بیٹے ابو جندل تھے. تو اس کی تھوڑی تصحیح فرما لیں. تو یہ جب سفیر قریش وہاں پر موجود تھا، وہ وہاں پر بری طرح ناکام ہوا، کیونکہ سورہ مریم کی تلاوت کی گئی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی. اور یہ وہی سال ہے جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور ایگزیکٹلی 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف باسلام ہوئے. 7، 8، 9 یہ شاب ابی طالب ہے. یہ 3 سال وہ ہیں جس میں بدترین سوشل بائیکاٹ کیا گیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اور اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس دور کے اندر ٹوٹل 22 صورتیں نازل ہوئی ہیں، جس میں بہت بڑی بڑی صورتیں، حکمت سے بھرپور صورتیں اس دور کے اندر نازل ہو رہی ہیں. ایک طرف سوشل بائیکاٹ ہے، ایک طرف مزاحمت ہے، مخالفت ہے، استہزاء ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیات جو اتر رہی ہیں وہ تھے دل کا سہارا. تو اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے، جو آج ہمارے اوپر جب یہ پریشانیوں کا دور جب سٹارٹ ہوتا ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو سہارا ہمیں پھر قرآن ہی کے دامن میں ملتا ہے. یہ ہے اس کا آبجیکٹو. سن 10 نبوی کے اندر اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا وصال ہوتا ہے، حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے اس کے اندر. اور یہ وہی سال ہے جس میں سودا بنت زمعہ سے نکاح ہوا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہی دور ہے جس میں سفر طائف ہوا. اور اس کے بعد جو آخری 3 سال جو تھے، اس میں پھر وہی 13 صورتیں نازل ہوئیں. ان 3 سالوں کے اندر بہت امپورٹنٹ چینجز آنا شروع ہوئیں، اور اب یہ نور اسلام جو ہے وہ مکے سے نکل کے مدینے کی وادیوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، جس میں 11 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. اور یہ وہی سال ہے جس میں 6 سعید روح ہیں، اور یہ سارے خزرجی تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ مدینے کے اندر 2 بڑے قبائل تھے جس میں اوس اور خزرج، یہ سارے خزرجی تھے. یہ 6 لوگ جو آئے. 12 نبوی کے اندر بیعت عقبہ اولا، جس میں خاص طور پہ 12 افراد نے اسلام قبول کیا، اور اس میں پھر خزرج لیڈ لے گیا. 5 خزرجی تھے اور 2 اوسی تھے اس کے اندر. اور 13 نبوی کے اندر بیعت عقبہ ثانی، جس میں ٹوٹل 72 افراد نے اسلام قبول کیا. اس نمبر میں مختلف مفسرین کا اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے اس کو 25 کہا، کچھ لوگوں نے اس کے اندر 72 کہا، کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ 12 نقیب مقرر کیے گئے. واللہ عالم بالصواب. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کم از کم ایک عام مسلمان کو کم از کم یہ کرونالوجیکل فیکٹس اس کے سامنے ضرور ہونے چاہئیں. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا جو مرحلہ آیا وہ تھا ہجرت مدینہ کا.
اب ہجرت حبشہ کچھ صحابہ گئے ہیں اور ہجرت مدینہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے متعلق بہت سے مغربی مستشرقین نے بہت سا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا بڑا پولیٹیکل اور سوشل موو تھا، یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ جہاں عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے تو وہاں اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ تو ہجرت جو تھی اصل میں وہ صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ جانا نہیں تھا، بلکہ پورے کا پورا جو ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ موو ہو رہا تھا، اور اب آگے بہت بڑے مراحل آنے والے تھے۔ انشاءاللہ انقلابی مراحل کے اندر ہم لوگ بتدریج اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ انقلابی مراحل کے اندر آئیں، جس طرح ہی مکے کی زندگی کمپلیٹ ہوئی، مدنی زندگی کو فوری طور پہ چند لمحوں کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز کہ اس کے اندر کون سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر آپ کو مکے کی حالات کے اندر بھی آپ کو بہت بڑے چیپٹرز نہیں نظر آتے، تفاسیر کی زیادہ تر بحثیں جو ہیں وہ مدنی زندگی کے اندر آتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد قرآن کا وہ حصہ نازل ہو رہا ہے جس میں احکامات ہیں، جس میں عبادات ہیں، جس میں اسلامک جورسپروڈنس ہے، جس میں خاص طور کے اوپر آپ کی شرعی احکامات جتنے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ رہے ہیں۔ مکی قرآن اگر آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اپنے دماغوں کو دوبارہ سے انشاءاللہ گزشتہ لیکچر کے دوران، تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ مکی قرآن کے اندر آپ کو حکم بہت کم ملتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایمان ثلاثہ کے متعلق ساری بحث تھی، جس میں ایمان باللہ تھا، ایمان بالرسالت تھا اور ایمان بالآخرہ تھا۔ اب مدنی قرآن کو سمجھنے سے پہلے مدنی دور کو جاننا ضروری ہے۔ مکی زندگی کے اندر اس کو ہم لوگ نبوی سال کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں، اور مدنی زندگی کو ہم لوگ ہجری سال کے ساتھ اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں۔ کتنے سال ہیں مدینہ کے؟ 10 سال، 13 مکہ 10 مدینہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے لے کے 10 ہجری تک کچھ واقعات جو امپورٹنٹ واقعات ہیں، اگر کم از کم ایک واقعے کو بھی اگر ہم لوگ اپنے دماغ میں اسٹچ کر جائیں تو ہمیں ان چیزوں کے متعلق جاننے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا جو سال جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم سب لوگ یہاں پر امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، رائٹ؟ جب ہم لوگ جب ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے تو ہمارے موٹیوز کچھ اور تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات کے اوپر اللہ قرآن مجید میں خود کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ کے ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ ان پہ درود سلام بھیج رہے ہیں، ان کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کے موٹیوز تو بہت بڑے تھے۔ ان کا موٹیو یہ تھا کہ پوری زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا جائے اور اسلام کو نافذ کر دیا جائے، نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ عدل و انصاف کا نظام پوری دنیا کے اندر قائم کر کے دکھایا جائے۔ تو یہ موٹیوز بڑے تھے۔ تو سب سے پہلے جو 6 ماہ جو تھے اس کے اندر 3 بڑے اہم کام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ نمبر 1 تعمیر مسجد نبوی، نمبر 1 سب سے پہلے جو ہیڈ کوارٹر جو تھا اس کی بیس ڈال دی گئی یہاں پہ۔ نمبر 2 مواخات سے مراد ہے کہ جس میں انصار اور مہاجروں کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا موو تھا۔ قبائلی زندگی کے اندر 2 مختلف صورتحال رکھنے والے لوگوں کو جوڑ دینا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یہ 2 ڈیفرنٹ فورسز کو جوڑ دینا یہ بہت بڑا کام تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا کام کیا گیا وہ یہ تھا میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ کے متعلق ہم لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت مدینہ کے اندر نہ صرف اوس اور خزرج تھے بلکہ وہاں پر 3 بڑے یہود قبائل بھی آباد تھے، جس میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ میثاق مدینہ ان یہود مدینہ کے ساتھ یہ میثاق ہوا کہ جب کبھی قریش یا کوئی اور کفار مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا، نمبر 1 یا تو یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے، اگر یہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے ڈیو ٹو اینی ریزن، کیونکہ ان کے آپس میں کاروباری اشتراکتیں تھیں، مختلف چیزیں تھیں، تو یہ کم از کم اس ریٹیلیشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور یہ بہت بڑا موو تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما رہے تھے، ان کو اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا،
اور یہود کا جو طرز عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ منہ پہ کچھ اور تھے اور ایکسٹرنل زندگی میں کچھ اور تھے اور انٹرنل زندگی میں کچھ اور تھے. تو اس وجہ سے یہ میثاق بڑا امپورٹنس کا حامل تھا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ جب یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ اقدامات کرنے بہت ضروری تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اب آنے والے دور کے اندر مسلح اقدام جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ کہہ دیا گیا. تو اب یہ میں نے یہاں پہ اپنے چارٹ کے اندر یہ 3 قبیلوں کو لکھ کے ان کے کچھ ایروز ڈالے ہیں. یہ اسی ترتیب کے ساتھ ان لوگوں نے بدعہدی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کے ساتھ کہ جب باہر سے ریٹیلیشن ہوگی تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ انہوں نے منافقت شو کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دیا. تو 2 ہجری کے اندر جو سب سے بڑا واقعہ ہے، ویسے تو بہت سارے واقعات اس کے اندر ہیں، لیکن سب سے بڑا واقعہ یاد رکھنے کی خاطر غزوہ بدر ہوا. اور غزوہ بدر کے اندر جو کمک جو کہ 1000 ورسز 313 مسلمانوں کے ساتھ جو مدبھیڑ ہوئی، وہ ہم سب لوگ اس واقعے سے بخوبی واقف ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. لیکن بنو قینقاع نے اس میثاق کی جو کہ یہاں پہ میثاق مدینہ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. تو دا مومنٹ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈن ود دا غزوہ بدر، تو سب سے پہلے جو مدینہ بدر کیے گئے ہیں، جو سب سے پہلا گروہ جو تھا وہ بنو قینقاع تھے. تو بنو قینقاع کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کے دور کے اندر بھی یہود ان واقعات کو بھلا نہیں پائے ہیں. انفارچونیٹلی ہم بحیثیت امہ ان آسپیکٹ سے کچھ وقت کی دھول اس کے اوپر آ گئی. اس کو جھاڑنے کی ضرورت ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے واقعات تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے ہیں جن کا امپیکٹ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو نمبر 1، غزوہ بدر کے فوری بعد جس قبیلے کو جلا وطن کیا گیا وہ تھا بنو قینقاع. سن 3 ہجری کا اندر جو بہت اہم واقعہ جو ہوا ہے وہ ہے غزوہ احد کا. غزوہ احد میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے خلاف جاتے ہوئے صحابہ نے جو اقدام کیے اس کو انسانی غلطی کہا جا سکتا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، اس کی حکم عدولی کے ساتھ وہ جو جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست کے اندر داخل ہوئی. اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی. لیکن یہاں پہ جو دوسرا قبیلہ یہودیوں کا جو تھا بنو نذیر، انہوں نے پھر عہد شکنی کرتے ہوئے کفار کو مدد فراہم کی. اور جس طرح ہی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے ہیں، جو دوسرا قبیلہ جو بدر کیا گیا ہے وہ تھا بنو نذیر. اور اس کے متعلق سورہ حشر آج ہم لوگ جب انشاءاللہ دیکھیں گے تو سورہ حشر اس کے اندر آئیں گے، ان کے کچھ واقعات کے متعلق بتایا گیا. سن 4 ہجری کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جن میں خاص طور پہ ایک بہت بڑا واقعہ جس کو رجی اور بیر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے اندر تقریباً کوئی 80 صحابہ شہید ہوئے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چارٹ آپ کو کوئی فائدہ دے رہا ہے تو اوپن کیجئے سیرہ کی کتابیں، ان کو پڑھنے کی زحمت کیجئے انشاءاللہ. تو رجیے بیر معونہ یہ اس کا ایک بڑا واقعہ تھا. اور اس کے فوری بعد جو 5 ہجری کے اندر جو خاص طور پہ جو تیسرا بہت بڑا غزوہ جو ہوا، غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. اس کے متعلق پوری سورہ احزاب اللہ نے نازل فرمائی. یہ ایک واحد انسیڈنس ہے تمام غزوات کے اندر کہ جس میں مکہ اور مدینہ کے اندر موجود تمام اندرونی اور بیرونی تمام سازشیں مسلمانوں کے در آئیں. یہ بہت بڑا ایک فینومینا تھا جس میں تمام قریش تھے، اور قریش کے علاوہ اور دیگر جتنے کفار قبائل تھے، اور یہ بیرونی اور اندرونی خاص طور کے اوپر کیونکہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جا چکے تھے. بنو قریظہ نے یہاں پر بہت گندا کردار ادا کیا ان لوگوں نے. اور یہ سورہ احزاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دل خراش واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ جب مومن کا دل کسی پریشانی کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کا مداوع صرف اور صرف قرآن کی آیات ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے جو دلوں کی کیفیت ہے وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے.
بہرحال جس طرح غزوہ احزاب سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، اللہ نے فتح نصیب کی، اس کے بعد بنو قریظہ کو جلا وطن کر دیا گیا، اور اس جلا وطنی کے دوران ان کو تقریباً 700 لوگ جو تھے وہ قتل ہوئے۔ اس میں باتیں کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں صرف یہیں کے موقوف رہوں گا، لیکن صرف یہ اس کے متعلق صرف ایک چیز کو جاننا ضروری ہے کہ یہ قبائل جو یہاں پہ موجود تھے، ان لوگوں کے مدینے کے اپنے لوگوں کے ساتھ بہت ساری تجارتی معاملات بھی تھے، تو یہ حلیف بھی تھے ان کے مختلف معاملات کے اندر۔ تو جب بنو قریظہ کو جب نکالنے کے لیے جب یہ پیشکش کی گئی تو بہت بڑی ریٹیلیشن آئی، جس میں خاص طور پہ عبداللہ بن ابی اس نے اپنا کردار ادا کیا۔ لوگوں نے یہ کہا، تمام یہودوں نے، کہ جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں گے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی فیصلہ کیا جو کہ ان کی تورات کے اندر بھی وہ قصہ موجود تھا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپسی پہ آ کے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ کیا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لوگوں کا قتل کریں۔ تو انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان 700 افراد کا قتل کیا۔ بہرحال یہ وہی دور ہے جس کے اندر فریضہ حج، پردے کا حکم اور رسم تبنیت سے رسم تبنیت کو ختم کیا گیا۔ رسم تبنیت سے مراد یہ ہے کہ منہ بولا بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں۔ 6 ہجری کو کوئی نہیں بھول سکتا، صلح حدیبیہ، بہت بڑا واقعہ۔ اگین اس کم و بیش تمام لوگ اس کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، لیکن اوپن اپ دا بک اینڈ ریڈ اٹ، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں سورہ فتح نازل ہوئی ہے، اس کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بہت بڑی فتح مبین تھی۔ دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح مسلمان شاید دب کے فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بہت بڑی بشارت قرار دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد قریش ہم سے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہمیشہ 2 ایکول فورسز کے درمیان ہوا کرتا ہے، تو قریش نے ذہنی طور کے اوپر مسلمانوں کی حیثیت کو قبول کیا اور ایگریمنٹ کے اندر آئے، اور یہیں پہ سہیل بن عمر اور ابو جندل کا واقعہ اسی سال کے متعلق ہے۔ یہی وہ سال ہے جس میں جویریہ بنت حارث سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور بیعت رضوان جس کو صلح حدیبیہ کہا گیا، اور اسی سال میں شراب کی حرمت بھی آئی۔ 7 ہجری فتح خیبر۔ فتح خیبر کا واقعہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ جتنے یہ تینوں یہ قبائل جو تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جب ان کو جلا وطن کیا جا رہا تھا تو یہ زیادہ تر لوگ خیبر کے اندر موجود یہودیوں کے ساتھ جمع ہو رہے تھے۔ تو انفیکٹ یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک جمع غفیر اور ایک بہت بڑا جتھا یہود کا موجود تھا، اور ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ سازشی ٹولہ اب یہاں پر اکٹھا ہو چکا تھا۔ تو 7 ہجری کے اندر اللہ نے خیبر کو بھی فتح کروایا، اور یہ وہی سال ہے جس کے اندر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط مختلف امراء کو لکھنے شروع کیے۔ اب دیکھیے، مرحلہ آج سے 7 سال پہلے یہ تھا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ 13 سال شدید قسم کی پریشانی کے اندر گزارنے کے بعد جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی کوششیں کی گئیں تو اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کر دیا گیا، اور ایگزیکٹلی 7 ایئرز کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف قریش بلکہ یہود کے علاوہ الٹیمیٹلی اب یہ پیغام اسلام جو ہے وہ اب سرایت کر کے پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ خطوط کا سلسلہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ارسال کیے ہیں وہ شاہ ایران کو تھا، جس کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شاہ روم کو جس کو قیصر کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شاہ یمن، شاہ حبشہ اور بہت سارے دیگر قبائل کو بھی یہ خطوط ارسال کیے گئے۔ اور وہ خطوط کیا تھے؟ اس میں کس چیز کا پیغام تھا؟ دعوت اللہ، وہ دعوت اللہ تھی۔ 8 ہجری کے اندر جو امپورٹنٹ واقعہ جو ہوا ہے وہ ہے فتح مکہ۔ تو جب کبھی 8 ہجری کا وقت یاد آئے تو یاد رکھیں فتح مکہ،
ایگزیکٹلی 8 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کر کے معاذ اللہ قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور ان 8 سالوں کے اندر یکسر حالات تبدیل ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پہ جب مکے کے اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز کا عالم یہ تھا کہ اونٹ کے کوہان کے اوپر آپ کا سر جھکا ہوا تھا، سر جا کے لگتا تھا۔ بہت بڑے واقعات ہیں، اس لیے سیرت کی کتابیں کھولی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی اس کے اندر۔ اور ابھی یہی وہ سال ہے جس میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کیا۔ خالد بن ولید یہاں پر اسلام قبول کر رہے ہیں، ابو سفیان کا قبول اسلام ہے، اور اس کے بعد 2 اور چھوٹے غزوے ہیں، غزوہ حنین ہے، غزوہ طائف ہے۔ غزوہ حنین قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کے متعلق بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ 9 ہجری، اب 9 ہجری کے اندر جو بڑے اہم ترین جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس میں یہ تھا کہ اب صرف لوکل ریٹیلیشن سے نکل کے اب انٹرنیشنل اسلام کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ رومن امپائر جو کہ بہت بڑا امپائر تھا، اب اس سے مسلمانوں کی مدبھیڑ ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ اور بہت بڑا واقعہ غزوہ تبوک، غزوہ تبوک، اور یہ وہی دور ہے جس میں سورہ توبہ کا نزول ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک سے متعلق کچھ واقعات اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ وہی سورہ توبہ ہے جس کے اندر کفار کو لاسٹ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ ان کے پاس 4 ماہ ہیں، اگر وہ قبول اسلام کریں تو ویل، اگر نہیں ہے تو الٹیمیٹلی ان کا انجام وہی ہوگا جو کہ دوسرے کفار کا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریٹیلیشن نہیں آئی، تمام ہی لوگ اس کے اندر بمشرف اسلام ہوئے۔ اسی سال شاہ حبشہ نجاشی کی وفات ہوئی، اور اسی سال رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی ہلاکت ہوئی، اور اسی سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں حج کے لیے بھیجا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے اپنی زندگی کے اندر، صرف ایک حج، حالانکہ 9 ہجری اس سے پہلے 8 ہجری میں فتح مکہ ہو چکا ہے، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف نہیں لے کے گئے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے اندر اس حج کو بھیجا گیا، اور سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں جس کے اندر خاص طور پہ اہل کفار اور اہل قریش کے لیے لاسٹ الٹیمیٹم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو لے کے حج کے موقع کے اوپر انہوں نے وہ آیات تلاوت کی۔ بہرحال واقعات بہت زیادہ ہیں، اس کو ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع، اور یہ وہی موقع ہے جس پہ آخری سورہ نازل ہوئی۔ اینی باڈی؟ آخری سورہ آف قرآن، سورہ نصر، سورہ نصر، مینا کے مقام کے اوپر سورہ نصر جو تھی وہ۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع آج بھی پوری دنیا کے اوپر اگر کہیں نظام عدل و قسط کے متعلق کوئی تحریری صورت کے اندر کوئی چیز موجود ہے معجزے کے طور کے اوپر، تو وہ خطبہ حجۃ الوداع، لوگ آج بھی اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ کفار بھی اس خطبے کے الفاظ سے مسحور نظر آتے ہیں۔ بہت سے ریفرنسز ہیں اس کے متعلق کہ کفار نے جب یہ انہوں نے کہا کہ آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی ایکویلٹی کے جو سرمنز کہے گئے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع سے بڑھ کے کوئی سرمن نہیں کہا گا، کیونکہ جس کے اندر جو ایکویلٹی آف ہیومینٹی کی جو بات کی گئی ہے، جو انسان کی مساوات کی جو بات کی گئی ہے، وہ اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے کہا اور نہ کسی نے کر کے دکھایا۔ تو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے کہ ان 10 سالوں کے اندر دیکھیے کہ پہلے 13 سال کے اندر استہزاء، اور یہاں تک کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور 10 سال کے اندر ہی اندر پوری کی پوری انقلاب برپا کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کے بعد جو دوسری چیز جو اس کے اندر جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انقلابی مراحل ہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ واز اے ریولوشن۔ یہ ریولوشن جو تھا وہ باؤنڈڈ تھا ریولیشن کے ساتھ، کہ ادھر قرآن آ رہا ہے، کہ قرآن ریویل ہو رہا ہے،
اور ادھر سے ریولوشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. قرآن کی تعداد جس طرح بڑھ رہی ہے، انقلابی مراحل بھی اسی طریقے سے اپنا رخ متعین کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آئیے دیکھیے ذرا منہج انقلاب نبوی پہ ایک بالکل طاہرانہ نگاہ دوڑا لیتے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق ہم بارہا بات کر چکے ہیں. مکے کی زندگی کے اندر آپ کو ایک ڈفرنٹ آسپیکٹ آف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا ہے، جس کے متعلق مغرب مستشرقین نے بہت ساری باتیں کی ہیں. وہ لائف ان مکہ آف محمد، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک درویشی عالم تھا، ایک درویشیت کا ایک عالم تھا ان کے اوپر، جس کے اندر جو ان کی جو طبع جو تھی وہ نبوی تھی. اور معاذ اللہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب جس طرح مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ان کے اندر جو آپ جو آسپیکٹ دیکھ رہے ہیں جو مسلح اقدام کا، انہوں نے اس کو غلط رنگ کے اندر رنگنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ جب اس کو دیکھتے ہیں کہ مکے کے اندر جو مراحل جو تھے اس میں 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیے چلے جا رہے تھے، کسے باشد کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس میں استہزاء آئے گی کہ نہیں آئے گی، اس میں آپ کو شدید مخالفت کا، اور یہاں تک کہ آپ کے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. لیکن پھر بھی مراحل وہی تھے کہ دعوت دی چلی جا رہی ہے. آج ہمیں انقلابی دعوت کو آگے لے کے چلنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. تو نمبر 1 کیا کام ہے کرنے کا، وہ یہ ہے دعوت. اور دعوت کیا ہے؟ وہی ایمان ثلاثہ کی، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ. ہم لوگ وہ تب تک یہ تمام چیزیں مدعو کر ہی نہیں سکتے بحیثیت دائی جب تک ہمارے اوپر ان کا مکمل ادراک نہ ہو. اس کو سمجھنے کے لیے مکی قرآن کو پڑھنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ تعالی. دعوت کے نتیجے کے اندر جو بہت سارے لائک مائنڈڈ لوگ جو جمع ہو رہے تھے، الٹیمیٹلی پھر ان کی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تنظیم فرمائی. اور تنظیم کا عالم یہ تھا کہ پہلے 3 سال کوئی بھی صحابہ، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا، کسی شخص کو جو کہ غیر مسلم تھا ان تک یہ بات نہیں پہنچ رہی تھی. لائک مائنڈڈ لوگوں کو جمع کیا گیا پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے لائک مائنڈڈ لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے. پھر ان کی تنظیم کی گئی. منظم کرنے کے بعد جو تیسرا جو کام جو تھا وہ تھا تربیت کا. تربیت کے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئیں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر خاص طور پہ جو تربیت کا ہے وہ تربیہ جو ہے وہ اصل میں وہ تزکیہ نفس ہے، وہ تصفیہ قلب ہے، وہ تجلیات آیات ہیں جو قرآن کے اوپر وہ چمک ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہاں اور یہاں کا غبار ختم نہ ہو. تو پہلے ہم لوگوں کو اپنے تھاٹ پروسیس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دل کے اندر جو پڑی ہوئی بیماریاں جو ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. یہ تمام حسد، یہ تمام وینٹی، یہ تمام غرور، یہ تمام ریا، یہ تمام سمعہ، یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے اخلاص کے اوپر آنے کی ضرورت ہے. تو کلیہ کیا ہے؟ واٹ از دا کیمیکل فارمولا بیہائنڈ دیٹ؟ تو کیمیکل فارمولا پھر وہی ہے کہ یہ ریولوشن باؤنڈڈ ہے ریولیشن کے ساتھ. تو بار ہم لوگوں کو پھر قرآن مجید کی طرف لوٹ کے آنا پڑے گا، اور قرآن مجید کو لفظاً اور معناً سمجھنے کے لیے اگین ہم لوگوں کو عربی جاننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور ان تمام تینوں چیزوں کو جس برتن کے اندر اللہ نے رکھا ہے وہ ہے صبر محض. تو پیشنس، یہ ساری چیزیں پیشنس کے اندر آ رہی ہیں. اور پیشنس کا یہ مظاہرہ یہ تھا کہ ایون جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے اس سے بالکل ملحقہ، اگر آپ کو یاد ہو کہ 6 نبوی کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قسم کے جو شیر صحابہ ماشاءاللہ موجود تھے، ایون دین ان کو صبر سکھایا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پر آ کے وہ سارا معاملہ غزوہ بدر، احد، غزوہ احزاب اور یہ غزوہ تبوک کے اندر ہم لوگوں کو ان کی اصل جو کارنامے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ. اور جس طرح ہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں تو سب سے پہلا جو کام تھا وہ تھا اقدام. کچھ نہ کچھ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات شروع کیے جس کا خاص طور پہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوا مسلح اقدام جس کو آرم کانفلکٹ کہا جاتا ہے. اب آرم کانفلکٹ کے متعلق ایک بات بالکل کیٹیگوریکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ انقلاب کے مرحلے کے اندر جو تحریکیں مسلح اقدام کو نمبر 1 پوائنٹ کے اوپر لے کر آتی ہیں، اصل میں وہ پورے کے پورے انقلابی مرحلے کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتی ہیں. یہ مرحلہ بالکل اینڈ کا ہے اور یہ حکمت پہ مبنی ہے.
اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردی کو بھی فروغ دیا ہے۔ اس لیے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا بڑا ضروری ہے، اس کے انقلابی مراحل کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ میں اس مسلح اقدام کو صرف اور صرف اپنے سیلف ڈیفنس کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ یس، آپ کے گھر کے اندر آپ کی سیکیورٹی کو کوئی بندہ سیکیورٹی بریچ کرنے کے لیے آئے تو آپ کے اپنے سیلف میکانزم، جو سیلف ڈیفنس میکانزم جو ہیں، وہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت کے اندر آپ لوگ تیار رہیں۔ اس پیغام کو انفارچونیٹلی اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، پورٹرے کیا گیا، اور انفارچونیٹلی بہت سے میڈیا نے بھی اپنا اس کا اندر کردار ادا کیا۔ تو اس وجہ سے مراحل انقلاب کے اندر یاد رکھیے کہ مسلح اقدام جو ہے وہ خاص طور پہ ریٹیلیشن نہیں ہے، بلکہ وہ سیلف ڈیفنس ہے۔ اور پھر آخر کے اندر جو سب سے بڑی جو چیز جو تھی وہ تھی تصدیر۔ تصدیر یہ تھی کہ اب یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی ضرورت تھی، جس طرح خطوط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط جو تھے وہ ان کو ارسال کیا۔ وقت کی قلت کے باعث ہم لوگ وداؤٹ اینی ڈیو انشاءاللہ اپنے اس سیریز کو جو ہم لوگوں نے پچھلے گزشتہ نشست کے اندر ہم لوگ سٹارٹ کیا تھا کہ نزول قرآن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یا حیات طیبہ کے مختلف واقعات کے ساتھ نزول قرآن کا کہ تطبیق کیا تھی۔ تو ہم لوگ پہلے مکی قرآن کے متعلق بات کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید کی؟ 114۔ مکیات کتنی؟ 90، اور 90 میں سے 110 میں سے 90 نکال دیں تو باقی 24، تو ٹوٹل 24 سورز ہیں۔ سال کتنے ہیں مدینے کے؟ 10 جو بھی ہم لوگوں نے دیکھے، اور ٹوٹل صورتیں جو ہیں وہ 24۔ سب سے پہلی جو سورہ، میں نے ایک چھوٹا سا چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اگر آپ اپنے اپنے فونز کے اندر اس کو کھول لیں۔ میں اوکے ود دیٹ، آپ لوگوں کے پاس چارٹس موجود ہیں انشاءاللہ۔ یہ 14 صورتیں کم و بیش اسی سیکوینس کے ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ جو سب سے پہلے جو سورہ جو نازل ہوئی ہے مدینے کے اندر آ کے، وہ ہے سورہ جمعہ، اور سورہ جمعہ کی آخری تین آیات، کیونکہ سورہ جمعہ کی باقی آیات جو ہیں وہ 7 ہجری میں، اور 7 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ میں بار بار پوچھتا رہوں گا تاکہ آپ کو دماغ کے اندر رہے۔ 7 ہجری میں فتح خیبر ہوا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی 3 آیات جو تھیں، آخری 3 آیات جو تھیں سورہ جمعہ کی، وہ نازل ہوئیں، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ مسجد قباء میں پہلا جمعہ پڑھا گیا، اور جمعے کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، تو اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ جمعے کی خطبے کی اہمیت کے متعلق۔ بہرحال دوسری سورہ جو اسی دور کے اندر جو نازل ہو رہی ہے وہ ہے سورہ حج، اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 78 تک یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں یہ ساری کے سارے دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں پر پہلی اجازت آ رہی ہے، اس سے پہلے کفوا ایدیکم کے ساتھ کہہ کے مسلمانوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، لیکن یہاں پر دفاعی جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تیسری سورہ جو یہاں پر نازل ہو رہی ہے وہ ہے سورہ تغابن۔ اچھا، ہر شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، ہر شخص کے دل کے نزدیک کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کا الٹ منافقت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ملحقہ صورت جو ہے وہ سورہ منافقون ہے۔ تو اگر آپ دونوں صورتوں کو اگر ملا کے مکس کر کے پڑھیں تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری کریکشن کے لیے جو سب سے پہلا قدم جو مجھے اٹھانے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان کا۔ سورہ تغابن کے اندر پھر جہاد اور انفاق کی تمہید کی گئی ہے، اور ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں کہ جب سورہ منافقین کے متعلق آئے گا تو یہاں پر 2 چیزوں کو یاد میں رکھیں، ایک جہاد اور دوسری انفاق۔ پہلا سال مکمل ہوا، پہلے سال کے اندر کتنی صورتیں آ گئی؟ 3، جمعہ، سورہ حج اور سورہ تغابن۔ اب 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے 3 بڑی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ بڑی صورتیں ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورہ کون سی؟ سورہ بقرہ۔ تو سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے یہاں پہ اس دور کے اندر،
اور اس دور کے اندر اگر آپ سورہ بقرہ کو ہم لوگ ایک دفعہ ریکارڈڈ سیشن نہیں ہے یہ والا، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ سورہ بقرہ کے ہم لوگوں نے ایک مائنڈ میپ ڈسکس کیا تھا، جس کے مطابق کیونکہ جتنی بڑی چیز ہو اس کو کنسائز کرنے کے لیے اتنے زیادہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈویژنز بنانی پڑیں گی. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہ زہراوین جو ہیں، خاص طور پہ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کا مائنڈ میپ بڑا کلیئر ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے رکوع کتنے ہیں، اس کی آیات کتنی ہیں، اس کے اندر احکامات کہاں پر ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر واقعات کہاں کہاں پر آئے ہیں، اور یہ کیوں جاننا ضروری ہے. سورہ بقرہ مسلمانوں کے ساتھ، اور دوسرا حصہ جو پہلا حصہ جو تھا وہ سابقہ امت مسلمہ جو کہ یہود تھے، اور اس طریقے سے سورہ آل عمران اس کے بھی دو حصے ہیں. یہ پہلا حصہ جو سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ عیسائی، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ موجودہ امت مسلمہ. تو یہ تقابلی جائزہ ہے اس کے اندر. تو بہرحال سورہ بقرہ کا جو ابتدائی حصہ، اس کے اندر خاص طور پہ جو سب سے بڑی بات جو اس کے اندر جو آ رہی ہے وہ یہ تھا کہ یہاں پہ قبلہ تبدیل ہو گیا. اب یہاں پر تبدیلی قبلہ جو ہے وہ اصل میں تبدیلی امامت تھی. اب جو امامت کا تاج جو تھا جو یہود کے سر پہ رکھا گیا تھا وہ اب اتار کے اس کی تاج پوشی کی گئی ہے امت مسلمہ کے اوپر. بہرحال کہنے کو بہت کچھ ہے، اگین ٹائم کی قلت کے باعث ہم لوگ صرف وہ بنیادی چیزیں اپنے دماغ کے اندر رکھیں. کم از کم ایک مسلمان کو یہ چیزیں ضرور پتہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی نئی شریعت کے جو احکامات آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات ہیں. دوسری سورہ جو اس کے اندر جو نازل ہو رہی ہے اسی دور کے اندر وہ ہے سورہ طلاق. 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے اس میں طلاق کے متعلق احکامات آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ مدنی زندگی کے اندر جہاں پر دفاعی جنگ ہو رہی ہے بیرونی، وہاں پر کچھ دفاعی اور اندرونی جنگوں کے متعلق بھی، جس میں خاص طور پہ آئلی زندگی، آپ کو بہت ساری بڑی بڑی صورتیں اس کے اندر نظر آئیں گی. سورہ احزاب نظر آئے گی اس کے اندر، سورہ نور نظر آئے گی اس کے اندر، سورہ طلاق نظر آئے گی، سورہ تحریم نظر آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جو آئلی زندگی، جو کہ خاندانی زندگی کے اندر جو فیملی سسٹم جو ڈسٹربنس ہے اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں. ایک بڑی بات ہو رہی ہے جو دفاعی جنگوں کے اعتبار سے جس میں غزوات آ رہے ہیں. تو انسان کے اندر یہ کشمکش ہے، یہ جو کشمکش ہے اللہ نے اس کے اندر مدینہ کی زندگی کے اندر ایڈریس کیا یہاں پہ. اور پھر سورہ محمد جو کہ 2 ہجری جنگ بدر سے پہلے ہے، اور اس کے متعلق آداب جنگ اور انفاق کے متعلق ترغیب دی گئی ہے. اسی 2 ہجری کے اندر ہی سورہ انفال آ رہی ہے، اور سورہ انفال جو ہے وہ جنگ بدر کے بعد آئی ہے، اور اس کے متعلق جنگ بدر سے متعلق بہت ساری آیات اس کے متعلق آئی ہیں. جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے اس میں آداب جنگ کیا ہیں اور غنیمت کے احکامات کیا ہیں اس کے متعلق اللہ نے بڑی کھل کے اس کے متعلق بات کی. تو 2 ہجری کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کون کون سی صورتیں تھیں 2 ہجری میں. بقرہ، سورہ طلاق، سورہ محمد اور سورہ انفال. 3 ہجری کے اندر داخل ہوئی. 3 ہجری کا میجر واقعہ غزوہ احد. اچھا جی، 3 ہجری میں اس کے بعد اب سورہ صف اس کے اندر آ رہی ہے. یہ غزوہ احد کے بعد آئی ہے، اور اس کا مین ٹائٹل یہ ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے اسٹڈی سرکلز کے اندر، جو کہ اس سال ہم لوگ 6 اسٹڈی سرکلز کر رہے ہیں، جس کے اندر خاص طور پہ پہلا اسٹڈی سرکل ہمارا ہو چکا، دوسرا اسٹڈی سرکل جو ہے وہ اب رمضان کے بعد ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ. اس میں ہم سورہ صف کو کمپلیٹ کریں گے. اس کا جو مین ٹائٹل وہ یہ ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ تو تم غالب ہو جاؤ گے. آج ساری دنیا اپنے غلبے کے لیے جنگ کر رہی ہے، چاہے وہ جنگ فزیکل ہو، اکنامیکل ہو، انٹلیکچوئل ہو، سوشل ہو، کسی بھی قسم کی جنگ، غلبے کی جنگ ہے یہ والی. تو سمپل یہ ہے کہ اگر ہم آج غالب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا مددگار بننا پڑے گا، اللہ کا مددگار. نمبر نیکسٹ سورہ آل عمران. 3 ہجری سورہ آل عمران، اور اس میں غلبہ اسلام کی تدبیریں کیا ہیں اس کے متعلق بات کی گئی. تو 3 ہجری کے اندر 2 سورہ صف اور سورہ آل عمران. اب ہم 4 ہجری کے اندر آ جاتے ہیں. 4 ہجری کا واقعہ مین، اس کے اندر مختلف دل خراش واقعات آ رہے ہیں جس میں رجیع اور بئر معونہ. اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ بنو نذیر کو غزوہ احد کے بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا، سورہ حشر. تو یہاں پر سورہ حشر جو ہے وہ 4 ہجری ربیع الاول کے اندر آئی ہیں، اور اس کا جو مین ٹائٹل جو ہے اس کے اندر سورہ حشر کے اندر ان کا جو حشر ہوا بنو نذیر کا، کہ جو اپنے ہاتھوں سے وہ جو اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے اس کا ذکر آیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ نفاق کا علاج جو ہے وہ صفات الہی سے ہے. Is it not beautiful?
نفاق کا علاج جو ہے وہ صفات الہی سے ہے. اس کے متعلق کہنے کو بہت کچھ ہے. دس از اٹ سیلف اے ٹاپک. تو بہرحال آپ تک چھوڑتا ہوں انشاءاللہ. جب آپ ان سورت کا مطالعہ کریں گے تو اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور 4 ہجری کے اندر سورہ نساء. اگر آپ دیکھیں کہ مدنی قرآن کے اندر جو بڑی بڑی صورتیں جو آئی ہیں، جس کے اندر خاص طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اور اسی طریقے سے اگلے گروپ کے اندر جو تھا اس کے اندر سورہ نساء. اور سورہ نساء کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو خاندان سے ریاست تک کے، خاندان سے لے کے ریاست تک کی جو تمام مضبوط اجتماعیت کی جو ذکر کیا گیا وہ اس کے اندر موجود ہے سورہ نساء کے اندر. اس کے بعد 4 ہی ہجری کے اندر سورہ حدید آئی ہے. اور سورہ حدید ایک بہت بڑی سورہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کو ام المسبحات کہا جاتا ہے. ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو صورتیں سبحہ یسبحو سے سٹارٹ ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور سورہ حدید کو ام المسبحات کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر لوہے کا ذکر آیا ہے. اس کا ذکر ہے ملٹری مائٹ سے متعلق. اس کا ذکر ہے مسلح اقدام سے متعلق. اس سے مراد دفاعی جنگی مضبوطی سے متعلق ہے. اس کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بالکل ملحقہ جو آگے جو واقعہ پیش آنے والا ہے وہ ہے غزوہ احزاب، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ غزوہ احزاب ایک واحد غزوہ تھا جس کے اندر تمام اندرونی اور بیرونی طاقتیں موجود تھیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے. اس کا جو بنیادی اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے عدل و انصاف کا قیام کیسے کیا جائے. سورہ احزاب 4 ہجری کمپلیٹ ہوا. 5 ہجری کا جو مین واقعہ تھا وہ غزوہ احزاب تھا. تو اسی سے متعلق جو سورہ نازل ہو رہی ہے وہ سورہ احزاب ہے. یہ 5 ہجری جنگ احزاب کے بعد شوال میں نازل ہوئی، اور اس میں آئلی، عسکری اور سماجی تمام احکامات اس کے اندر موجود ہیں. کہ جو کسی انسان کی زندگی کے اندر چیزیں ہیں کہ وہ آئلی ہیں، وہ سماجی ہیں یا عسکری ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے اندر بتایا گیا. 5 ہجری کے اندر جو دوسری سورہ جو آئی ہے وہ ہے سورہ مجادلہ. اللہ اکبر. سورہ مجادلہ کے مطلب بہت کچھ کہنے کو ہے. یہ آپ تک چھوڑ رہا ہوں میں. یہ کم از کم اگر ہم لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ کس واقعے کس دور کے اندر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں تو ہمیں سمجھنا آسان ہے الحمدللہ. اب آ گئی 15ویں سورہ، سورہ منافقون، اور یہ ہے 6 ہجری صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے ایمان کی کیفیتوں کا ذکر ہے، اور اس میں عبداللہ بن ابی نے جو کچھ کردار ادا کیا آپ سب لوگوں کے سامنے موجود ہے. منافقین کا اس کے اندر رول کیا تھا، اور منافقین اس اینگل کو کس آسپیکٹ سے دیکھ رہے تھے. تو اس وجہ سے سورہ منافقون یہاں پر آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نفاق کا علاج انفاق ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، نفاق کا علاج انفاق ہے. یہ دونوں ایک ہی روٹ لیٹر سے نکلے ہیں، نفاقہ. ہاں جی، ہپوکریسی، the remedy for the hypocrisy is charity. And charity does not mean only to give something in the form of money or something like that. Charity means whatever the capacity and ability Allah has given you, just spread it for the sake of Allah. آپ کو جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، جو کچھ کہنے کی صلاحیت دی ہے، جو کچھ لکھنے کی صلاحیت دی ہے، جو کچھ سوچنے کی صلاحیت دی ہے، جو بیان کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، چاہے وہ دامے درمے سخن قدمے، ہر اعتبار سے اللہ کے مددگار بننے کے لیے آپ اس کو لے کر آئیے میدان کے اندر. تو یہی ہے اس کا الٹ. 6 ہجری کے اندر سورہ نور. مدنی اور مکی صورتوں کے امتزاج کے اندر نظام جلی، اور جو خاص طور کے اوپر جو ان صورتوں کے متعلق بہت سارے علماء نے بہت طریقے سے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آئی ریئلی لائک دی کانسیپٹ کہ اس کو جو 7 حصوں کے اندر اس کو کنورٹ کیا گیا ہے، جو کہ پہلے مکیات ہیں، پھر مدنی ہیں، پھر مکیات ہیں، پھر مدنی ہیں. تو اس طریقے سے ٹوٹل 7 گروہ ہیں. گروپ نمبر 3 اور 4 ان کے اندر صرف ایک مدنی صورت ہے. ایک میں سورہ احزاب ہے اور اگلے کے اندر سورہ نور ہے. تو یہ دونوں جوڑے جو ہیں، یہ سورہ احزاب اور سورہ نور جو ہیں وہ جوڑا ہے. ان کے احکامات اور ان کے اندر ان کے جو مضامین جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں. تو سورہ نور یہاں پہ آ رہی ہے، سورہ نور 6 ہجری میں، اور اس کے اندر اس کا آئلی، سماجی تمام احکامات اس کے متعلق اس کا ذکر ہوا.
6 ہجری کے اندر ہی جو سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ، اور اسی موقع کے اوپر یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو فتوحات ایران اور افریقہ کی بشارت دی گئی ہے اس صورت کے اندر، اور یہ وہی جگہ ہے جس طرح ہی جب واپسی کا جو سفر ہے حدیبیہ کے بعد، اسی دوران سورہ جمعہ کی پہلی 8 آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں یہاں پہ، اور اس میں تزکیہ نفس کے متعلق ذکر کیا گیا۔ 7 ہجری کے اندر ہی 7 ہجری مین واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح خیبر سے متعلق ہیں، خطوط بھی ارسال کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر بہت بڑی سورہ نازل ہو رہی ہے، سورہ مائدہ۔ اس میں اسلامی قوانین ہیں، اور خاص طور پہ سیکولرزم کو، جو آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں اس کے متعلق تو سورہ مائدہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 8 ہجری میں داخل ہو گئے۔ 8 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ۔ اب فتح مکہ سے ملحقہ اب ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر 2 بڑی صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ تحریم اور سورہ الممتحنہ۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اس کے متعلق بجائے یہ کہ کوئی دفاعی معاملات کے ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر آئلی زندگی کو ایڈریس کیا گیا ہے، عورتوں کے کردار کا ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کی جاسوسیت کے متعلق بتائی گئی ہیں بہت ساری۔ یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جو معاملات جو تھے، یوں لگتا تھا کہ جس طرح انقلاب کی تحریک کمپلیٹ ہو گئی، حالانکہ یہ آغاز تھا، اسلامی ریاست کا آغاز تھا یہاں سے۔ اب اسلامی ریاست جب الٹیمیٹلی اب اگلے 30 سالوں تک جو خلفائے راشدین نے جو ایکسپینشن ہوئی ہے، جو تصدیر ہوئی ہے، اس کے بعد پورے ایکسپلوژن آف اسلام ہوا ہے، وہ تب تک ممکن ہی نہیں تھا جب تک کہ اصلاح گھر سے سٹارٹ نہ ہوتی۔ یہ گارڈ تو یہاں پر سورہ تحریم اور سورہ ممتحنہ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ۔ 9 ہجری کے اندر ہم جانتے ہیں جو بہت بڑا واقعہ ہوا وہ تھا غزوہ تبوک، اور اس کے اندر 9 ہجری کے اندر جو پہلی جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ بھی حجرات ہے، سورہ حجرات، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، ان کی اہمیت کے متعلق، مسلمانوں کے حقوق کے متعلق بات ہوئی۔ اور یہ وہی دور ہے جس کے اندر سورہ توبہ نازل ہو رہی ہے، اور سورہ توبہ کے خاص طور پہ وہ احکامات اس کے اندر آ رہے ہیں جس میں مشرکین کو لاسٹ الٹیمیٹم دیا گیا، اور یہ وہی سورہ ہے جس کے اندر یہود و نصارہ سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ 10 ہجری کے اندر جو 2 صورتیں صرف 10 ہجری کے اندر آئی ہیں، جس میں ایک سورہ جو سیکنڈ لاسٹ سورہ جو ہے، کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ سورہ جو تھی وہ البینہ ہے، البینہ، ٹھیک ہے۔ اور اس البینہ میں یہ بتا دیا گیا کیٹیگوریکلی the person who does not believe Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم the last prophet is gonna go to hell، وہی دوزخی ہیں۔ تو جنت کے حقدار بننے کے دعوے داروں کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا پڑے گا، اور آخری رسول کے کاموں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اور لاسٹ سورہ جو کہ نازل ہوئی وہ تھی سورہ نصر، اور یہ 10 ہجری ذوالحجہ کے مقام منا کے اوپر یہ نازل ہوئی۔ اس کے متعلق کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہاں پہ جو سمجھنے والے جو تھے وہ سمجھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ سے جو اخذ کیا، اس سورت کو سننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشک بار ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ Now everything has been done، جو اسلام کے اندر جو جوک در جوک جو لوگوں نے آنا تھا وہ آ چکے، اور اب اللہ کیا کر رہا ہے کہ اب واپس لوٹیے، اور اب اپنے آپ کو تسبیح اور تذکیر کے لیے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیجیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول، اگین ڈیٹ میں ہو سکتا ہے کچھ آگے اختلاف ہو، لیکن 3 ماہ اور 2 دن کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے 3 ماہ 2 دن کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیفور آئی کنکلوڈ دس سیشن، میں تمام
اپنے سننے والوں کو، ناظرین اور حاضرین کو یہ صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں اور قرآن کی ہر صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مکس کر کے دیکھیں۔ یہ کیمیکل فارمولا کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی، ان دونوں کو سامنے دیکھ کے پھر اس کا پروڈکٹ دیکھیں۔ واللہ کہ اس کا پروڈکٹ جو ملے گا اس کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو دا فلیور آف اے قرآن جس کو ہم مس کرتے ہیں، جو فلیور آف اے قرآن، جو اس کی قرآن کی جو اصل حکمت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اوپر واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ جب یہ قرآن کی حکمتیں ہم پر نازل ہوں تو ہم کو کہنے والا بنا دے، ہماری زبان کی لکنت کو دور کر دے، ہمارے دل کو شرح صدر کرے، تاکہ ہم ان چیزوں کو نہ صرف ابزارو کر سکیں بلکہ بانگ دھرا اس کا تمام امت مسلمہ بلکہ تمام عالم جہاں کے اوپر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اور اس کے لیے ہم لوگوں کو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کرنی پڑے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔